بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین. چلیے عید کے بعد ہم دوبارہ جمع ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے. اللہ تعالیٰ اس سفر میں مزید برکتیں اور آسانیاں پیدا فرمائیں انشاءاللہ. ہمارا عربی کا سیکھنا اور سکھانا اس کو آسان بھی فرما دیں اور اس کو انشاءاللہ برکت والا بنا دیں. اور جو ہمارا مقصد ہے عربی سیکھنے کا کہ ہمیں قرآن فہمی نصیب ہو جائے، حدیث کا فہم عطا ہو جائے انشاءاللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت کرے. اچھا جی، ہم نے عید سے پہلے الدرس العاشر جو ہمارا 10واں سبق ہے اور اس کتاب کا آخری سبق ہے وہ ہمارا جاری تھا. اور بنیادی طور پر اس میں ہم نے کیا سمجھا؟ اس میں ہم نے ضمیر متصل کو سمجھا، جس کو ہم انگریزی میں اٹیچڈ پروناؤن، یا آسان زبان میں وہ ضمائر جو کہ لفظوں کے ساتھ جڑ کے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہم نے 4 کو سمجھا ہے ابھی. ایک تو ہم نے سمجھا ای کو، یعنی اسمی، کتابی، میرا، میری، میرے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے سمجھا کا کو، تمہارا، تمہاری، تمہارے. ٹھیک ہے، کتابوں کا، قلم کا، سیارتوں کا. اسی طریقے سے ہم نے سمجھا ہو کو، کتاب ہو، اس کا، اس کی، اس کے. یعنی ہو ضمیر یہ استعمال ہوتی ہے مذکر کے لیے اور غائب کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے سمجھا تھا ہا کو، یعنی ہا جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے خاتون کے لیے. کتابوہا، اس خاتون کی کتاب، قلموہا، اس خاتون کا قلم. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر پورے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ 4 ضمیروں کا استعمال سمجھا. اچھا، دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ جوڑ کے استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک، جس طریقے سے انا ہے، انا میں، یا انتا تم، یا ہوا وہ، یا نحنو. یا ہیا. ابھی ہم نے جمع نہیں پڑھے نا، ابھی ہم نحنو بھی ہے ضمیر غیر متصل ہے، لیکن ابھی ہم نے وہ پڑھے نہیں، ابھی ہم صرف واحد کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ 4 ہم نے پڑھے ہیں بنیادی طور پہ: انا میں، انتا تم ایک مرد، ہوا وہ ایک مرد، اور ہیا وہ ایک خاتون. ٹھیک، لیکن یہ چاروں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، یعنی لفظوں کے ساتھ جڑ کے استعمال نہیں ہوتے، اور یہ ہم پیچھے پڑھ کے آ گئے. لیکن یہ جو ضمیریں ہیں ای، کا، ہو اور ہا، یہ لفظوں کے ساتھ جڑ کے استعمال ہوتے ہیں. اچھا، میں لفظ کہہ رہا ہوں، میں اسم نہیں کہہ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف صاف یہ ہے کہ یہ ای جو ہے، یا ہو اور کا اور ہا ضمیر متصل ہے، یہ اسم کے ساتھ بھی جڑ کے استعمال ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے ان کا، اور اسی طریقے سے حرف کے ساتھ بھی ان کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ لفظوں کے ساتھ جڑ کے استعمال ہوتے ہیں. یہ اس میں ضمیر متصل، یعنی جڑ کر استعمال ہونے والی ضمیریں، اور یہ اسم کے ساتھ بھی جڑتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اسمو کا. ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ استعمال، اسمی اسم کے ساتھ استعمال، زمیلی اسم کے ساتھ استعمال. اور اسی طریقے سے اگر میں یہ کہتا ہوں معہو، اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں معی، میرے ساتھ. ٹھیک ہے، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، تو مع یہ حرف ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں لی، ہم نے لی کے ساتھ بھی استعمال پڑھا تھا، اور ہم نے وہاں یہ سمجھا تھا کہ لی کے ساتھ جب ضمیر استعمال ہوتی ہیں تو یہ لی لا میں تبدیل ہو جاتی ہے، لا. تو اب میں کہتا ہوں لہو، اس کا، لہو ابن، اس کے والد ہیں. ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں لہا. ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں لکا. ٹھیک ہے، واضح ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ضمیریں ہیں، یہ ضمیریں جی استاد جی. اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، یہ ضمیریں افعال کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے افعال کا چونکہ زیادہ استعمال کیا نہیں ہے، اس لیے ابھی ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. البتہ ہم نے حرف کے ساتھ اس کا استعمال سمجھا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو تمارین دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیجیے، یہاں پہ ہم نے لی کے ساتھ استعمال کیا تھا، تو یہ لی لا میں تبدیل ہو گیا، لکا، لہو، لہا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے عندہ کے ساتھ استعمال کیا تھا، عندکا، ہندی. ایسے ہی اندہو اور اندہا ہو جائے گا. واضح؟ ٹھیک ہے، اچھا، ہم یہاں پہ ذرا اس کو مع کے ساتھ استعمال کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک، یہ ہم نے تمرین نہیں کی تھی، ہم انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں.
جی بھائی رفاقت، آپ یہ جملہ بولا پڑھ. خرج حامد مع خالد. خرج حامد مع خالد، کیا مطلب ہے اس کا؟ حامد نکلا خالد کے ساتھ. حامد نکلا خالد کے ساتھ. اب دیکھیے مع کے بعد یہاں پہ اسم آیا ہے، مع خالدن. اچھا ایک چیز آپ یہاں پہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو مع ہے، جس طریقے سے دیگر حروف جارہ ہوتے ہیں تو ان کے بعد زیر آتی ہے، ایسے ہی مع کے بعد بھی زیر آتی ہے. ٹھیک ہے، دو زیر آ گئی یہاں پہ. اگلا جملہ بھائی سعید آپ پڑھ لیں. ذهب الطبيب مع المهندس، اچھا یعنی ذهب گیا الطبیب مع طبیب، المہندسی. جی یعنی طبیب گیا انجینئر کے ساتھ. طبیب گیا مہندس کے ساتھ، انجینئر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو دونوں مثالیں یہاں پہ اسم کی آ گئی کہ مع کے بعد اسم آ رہا ہے. اور ایک بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ مع کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر زیر آتی ہے. ٹھیک. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جی بھائی عزیز آپ پڑھ لیں. جلس المدرس مع المدير. جی کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جلس المدرس مع المدیری. جی استاد ہاں استاد. جلسہ جلسہ کے کا مطلب جلوس ہے، مجلس، جل بیٹھنا. استاد، استاد بیٹھے ہیں استاد بیٹھا پرنسپل کے ساتھ. پرنسپل کے ساتھ. جلس المدرس مع المدیری، استاد بیٹھا. اچھا بیٹھے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ویسے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بڑوں کا نام میں تھوڑا ادب کا تقاضا اور خیال رکھیں، لیکن چونکہ وہ بیٹھے میں جمع والے جو ہے نا وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے. یعنی جب الفاظ افراد ایک سے زیادہ ہوں تو ہم بیٹھے یا بیٹھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ابھی فی الحال ہم بیٹھا کا لفظ ہی استعمال کریں گے. ٹھیک. تو جلس المدرس، استاد بیٹھا، مع المدیری، کس کے ساتھ؟ پرنسپل کے ساتھ. ٹھیک ہے. پرنسپل کے ساتھ. اچھا جی بھائی عاصم آپ کر لیں اگلا. من معك یا علی معی زبیلی. جی سر یہ ماکا کا تھوڑا بتائیں گے کیا ہاں اب کیا دیکھیں مطلب ہے؟ ابھی تک مع کے بعد ہم اسم استعمال کر رہے تھے، مع خالدن، مع المہندسی، مع المدیری. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مع کے بعد بھی ضمیر آ سکتی ہے. تو اب دیکھیں مع جمع کا، اور کا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اس کا مطلب ہے یور، یا اردو میں ہم بولیں تو تمہارا، تمہارے، تمہاری. تو مع کا، من مع کا یا علی، تمہارے ساتھ کون ہے علی؟ تمہارے ساتھ کون ہے. ٹھیک ہے، کا ترجمہ ہو گیا تمہارے، مع ساتھ، تمہارے ساتھ، من کون ہے اے علی. تو کیا جواب دیا؟ معی زمیلی میرے ما- ساتھ کلاس فیلوز ہیں ہاں میرے ساتھ زمیلی. یا کولیگز ہیں. اچھا زمیل کہتے ہیں ایک کو، ایک کلاس میٹ، ایک ساتھی، ہم سبق. میرے ساتھ زمیلی، یہ ای بھی جو ہے نا یہ بھی اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. میرے ساتھ دوست ہے میرے کس کا؟ ساتھ ہم سبق ہے کس کا؟ ہم سبق ہے میرا. میرا. کلاس میٹ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ میرا ہم سبق ہے. معی میرے ساتھ، زمیل دیکھیں یوں ہے یہ اصل میں، زمیل اور اس کے بعد جمع ای. تو زمیل ہم سبق، ہم درس، اور ای میرا. میرے ساتھ میرا ہم سبق ہے، یہ آگے جواب. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مع کا استعمال ضمیر کے ساتھ ہو گیا اس مثال. ٹھیک ہے. چلیں جی اگلا بھائی رفاقت آپ کر لیجیے. آمنات معها زوجها. جی. آمنہ اپنے زوج کے ساتھ ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ ہے. اچھا دوبارہ کریں ترجمہ. آمینہ معہا، ساتھ ہے. اچھا ایک منٹ اس کو آپ یوں کریں. اچھا اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آمنہ
अभी समझे, आमना वो नहीं है, बस माहा। उसके साथ साथ, है, उसके साथ हाँ है। उसके साथ कौन है? ज़ौजुहा, शोहर। उसके जोज के है। हाँ, उस जौज कहते हैं शोहर को, हस्बैंड। उसके साथ जौजुहा, जौजुहा ये भी देखें, मुजाफ मुजाफ नहीं है, जौजुहा उसके साथ उसका शोहर, उसका 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 शौहर शोहर शोहर। है। ठीक है, उसके साथ उसका शौहर है। तो असल तर्जुमा तो यूं ही होता है, लेकिन चूंकि जैसे हमने पढ़ा है कि हु और हा ये बताते हैं कि मा सबक में किसी का तस्करा हुआ है, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शुरू में आमीना का नाम लेकर आ। ठीक है, वरना यूं भी कह सकते थे माहा आमीना जौजुआ, ये जुमला भी सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस्तेमाल समझा रहे हैं कि माँ के साथ का भी इस्तेमाल हो सकता है, ई भी हो सकता है, हा भी हो सकता है, तो माँ के साथ हा उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक, जबकि उससे पहले खातून का तस्करा हो चुका हो, इसलिए यहाँ पे ये तरतीब रखी हुई। तो आमिना तो माहा जौजुहा, आमिना के साथ उसका शौहर है। ठीक है, वाज़ेह हो गई, उसके जी साथ उसका शौहर। चले जी, जी भाई अजीज आप करेंगे सिस्टर, भाई सईद आप करें बड़े। उस्ताद जी थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, मेरी उस्ताद जी नजदीक की अच्छा नजर अच्छा, थोड़ी कमजोर है। मैं कर खराजा देता अबी मिनल बैती, निकला मेरा अबू घर से। हूँ। हाँ एक मिनट, मन खरज, खराजा माअहू, हाँ एक मिनट, खरजा अबी मिनल बैत, निकला मेरा वालिद, मिनल बैत मिनल बैत, घर से। घर से। ठीक है, मेरे वालिद घर से निकले। ठीक है, वाज़ेह हो गया। अब का इस्तेमाल हुआ है ई के साथ, अब का इस्तेमाल हुआ है ई के साथ। ठीक, अच्छा जी, अगला हिस्सा कर लें। उस्ताद जी मऊ खराजा माअहू, जी हाँ। कौन निकला उसके साथ। कौन निकला माहू उनके साथ। ठीक है, मन खरजा माहू कौन निकला, हु उसके साथ। तो क्या जवाब दिया? खराजू मा, खराजा माअहू अम्मी, यानी निकली उसके साथ मेरी अम्मी। नहीं, अच्छा अम्मी जो होती है ना वो उम्मी होता है अरबी में, वो होता है अच्छा ये, अच्छा अम्मो उस्ताद ये चचा, चचा। चाचा। ठीक है, ये चाचा, ये अक्सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। जो है वालदा वो अलिफ से है या हमजा से, ठीक है, और ये आइन से चाचा है। ठीक है, तो क्या तर्जुमा होगा इसका? खराजा निकला माअहू उसके साथ अम्मी, मेरा चचा। खरजन माहू अम्मी, उसके साथ मेरा, मेरे चाचा निकले। बात वाज़ेह हो गई? जी सर। यहाँ तक कोई सवाल किसी साथी का? सर ये जोजहा, और जी मैं आपने मतलब पहले ये बताया था कि ज़मीर मुत्तसल में जो जी हा है वो फेमिनिन में इस्तेमाल होता है, जी जी, और जोज जो है वो हस्बैंड ये है। सही है, लेकिन अगर जोजहा, जैसे जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था किताबहा, हर बुक रिलेटेड ऐसे फेमिनिन सही है। से रिलेटेड था नाम, तो यहाँ पे जोजहू क्यों नहीं है? जोजहा को हम अच्छा देखिए, जौज कहते हैं हस्बैंड को। ठीक है, हस्बैंड, तो जो खातून है खातून का हस्बैंड। हस्बैंड होगा। सही, ये सही समझ में आ गया। देखें दो लफ्ज हैं, एक है जौज, जौज कहते हैं शोहर को, और दूसरा लफ्ज है जौजा, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जौजा, जौजा अली, जौजा आसिम। ठीक है, तो जौजा कहते हैं जी। बीवी को, वाइफ को। तो चूंकि यहाँ पे बात हो रही है आमना की, तो आमना का जाहिर सी बात है शौहर होगा। आसिम भाई बात वाज़ेह हुई? सर, आमना, आमना और महा को हटा दूं और सिर्फ जोजुहा को फोकस करूं तो इसका लफ्जी तर्जुमा हस्बैंड ही बनेगा। हाँ, इसका तर्जुमा बनेगा उसका शौहर है, हर ठीक है। हस्बैंड। जौज कहेंगे हस्बैंड को, और हा हो जाएगा हर, हर हस्बैंड। हर हस्बैंड, ठीक है सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसका तर्जुमा ये हो जाएगा आमिना तू माहा जौजुहा, आमिना के साथ उसका हस्बैंड है, उसका शौहर है। ठीक है, बात वाज़ेह होगी। अच्छा जी, एक्सीलेंट, गॉट तो इट। हमने ज़मीर मुत्तसिल का यहाँ पे मा के साथ भी इस्तेमाल कर लिया, तो ली के साथ भी इस्तेमाल हो गया, मा के साथ भी इस्तेमाल हो गया, और इंदा के साथ भी इस्तेमाल हो गया। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल नहीं, फिर हम आगे चलेंगे, एक नई चीज़ समझेंगे।
نہیں ہے؟ چلے جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے، بس اس کو سمجھنا ہے ہم نے. یہ جو خاکی رنگ کے باکس میں، براؤن کلر کے باکس میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ذرا ان کو غور کریں 30 سیکنڈ تک. جی کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بات واضح ہوئی اس سے، ان مثالوں سے؟ یہ ایک کانسیپٹ جی سمجھانا استاد چاہ جی. رہے ہیں. جی استاد جی. اچھا بھائی سعید بتائیں آپ. استاد جی اس میں ضمیر مرفوع متصل بھی ہے اور ضمیر منصوب متصل بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اچھا مرفوع متصل اور منصوب متصل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب لفظوں میں بظاہر کیا دکھ رہا ہے آپ کو، کیا فرق دکھ رہا ہے یہاں پہ؟ استاد جی یہ ہے نا کہ اس میں بیتو کا، استاد جی اس میں یہ ضمائر ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، جیسے بیتو کا یعنی تمہارا گھر، بیتو ہو اس کا گھر، ٹھیک ہے صحیح ہے. بیتوہا اس کا گھر یعنی مؤنث کے لیے، بیتی یعنی میرا گھر، ابو کا تمہارا ابو، ابو ہو اس کا ابو. تو استاد جی ہم تو یہ چیز سمجھے ہیں، آگے ٹھیک ہے واللہ ٹھیک ہے عالم بالکل آپ صحیح ہی سمجھے. سمجھا. ٹھیک ہے بھائی عاصم آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. انڈیفینٹ آرٹیکل ہے شروع میں، جیسے آ ہاؤس، لیکن اس کا پھر فردر ضمیر متصل کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ بیتو کا یا بیتو تمہارا گھر، اس کا گھر، اس خاتون کا ٹھیک ہے گھر. صحیح. اس سے کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ ایک ورڈ میں ہی ایک سینٹینس کی ڈیفینیشن سمجھ میں پڑے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اور کوئی ساتھی؟ سب کی دیکھیں نا یہ آبزرویشن ہوتی ہے تو سب اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اپنا ایک اوپینین بنتا ہے، رائے بنتی ہے، تو رائے شیئر کریں. جی بھائی عزیز، بھائی رفاقت. تو یہ ایسے ہی ہے، اس میں جو ہم سوری نے اس میں ضمیر متصل پڑھی ہیں اس کا استعمال مزید واضح کرنے کے لیے انہوں نے بتایا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہو کہ ضمیر متصل کا استعمال ہو رہا ہے، یہ چیز بالکل کلیئر ہوگی الحمدللہ. اچھا جی بھائی عزیز آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں سر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ضمیر متصل کو استعمال کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ ٹھیک ہے. اس کا گھر اور میرا گھر اور اچھا یہ اب ساری نا چیزیں اس میں ٹھیک بتائیں. ہے صحیح، جزاک اللہ ماشاء اللہ بہترین. اب آپ نا آپ لوگ یوں غور کریں. بیتو کا یہاں پہ ان تینوں مثالوں میں کا استعمال ہوا ہے، ان تینوں مثالوں میں ہو، ان تینوں میں ہا، اور ان تینوں میں ہاں ای. اور اس میں جی استاد جی یہ بیتو کا جو ہے نا، ہاں جی. یہ تو ہے استاد جی منصوب متصل ہے، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربا کا، ضربکما، اچھا ضربکم، منصوب ضربکی. متصل، اچھا منصوب متصل کیا ہوتا ہے؟ استاد جی یعنی مفعول کی وہ، یعنی وہ اسم ہے صحیح ہے جو مفعول نا. مفعول جو ہے نا، اچھا دیکھیں مفعول بالکل فعل صحیح ہے کے ساتھ ملی بہترین ہوئی ہو. ماشاء اللہ. بالکل صحیح آپ نے اس کی تعریف کی مفعول. اچھا ابھی ہم نے مفعول نہیں پڑھا. مفعول آتا ہے جب فعل ہوتا ہے، فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، فاعل کے بعد مفعول آتا ہے. صحیح. تو ابھی منصوب جی متصل استاد یہ جی. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ماشاء اللہ؟ استاد جی یہ جو بیت ہو، ابو ہو، اخو ہو جو ہے نا مثال، جی جی یہ استاد جی ہے مرفوع متصل ہے، یعنی ٹھیک ہے. فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اچھا فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو یہاں تو فعل نہیں ہے اور فاعل بھی نہیں ہے. استاد جی ابھی دیکھیں نا، بیت ہو، ضربہ ہو، نہیں دیکھیں فاعل اور فاعل کے لیے ضربت فعل کا ہو. ہونا ضروری ہے نا. اگر میں جی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فاعل ہے یعنی یہ کام کرنے والا ہے، تو کوئی کام ہوگا وہاں پہ. یہاں تو صرف الفاظ ہیں. اچھا چلے میں ایک ہنٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ خود غور کریں، بہت ہی سمپل سی چیز ہے. دیکھیں یہ ان الفاظ کو دیکھیں، یہ بیتون ہے، ہم نے یہاں ضمیر کو اٹیچ کیا، کوئی فرق آیا؟ جی استاد جی. صرف ضمیر کا استاد جی ایڈیشن ہوا ہے. لفظ اس لفظ میں کوئی تبدیلی آئی اس میں؟
اس میں آئی کوئی تبدیلی؟ تنوین بھائی سر تنوین ہٹ نہیں گئی استاد ہے جی وہی تنوین ہے. صرف تنوین ہٹی تنوین ہے. لیکن حروف میں کوئی سر فرق نہیں آیا نا, حرفوں میں کوئی فرق نہیں آیا. اب ان کو دیکھیں, ابن ابو کا استاد جی, ابو کا اس میں واؤ کا اضافہ ہوا ہے صحیح دونوں میں. ہاں واؤ کا اضافہ ہوگا, ٹھیک ہے. دیکھیں ابن ابو کا, اخن اخو کا, ابو اخوہ, ابوہا اخوہا. اصل میں یہاں پہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں ان دو لفظوں کے بارے میں, چونکہ ابن اور اخن کا لفظ اس میں آیا ہے اور ضمیر متصل کا استعمال بھی ہوا ہے, تو صرف سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے یہ کہنا ہے تمہارے والد, تو ہم نے تو ابن پڑھا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم سمپلی کیا کریں گے, ہم یہاں پہ کا لگا دیں گے, ہے نا, کیونکہ ہم نے اب پڑھا ہے اور ہم نے کا پڑھا ہے تو ہم ابو کا کر دیں گے, اور ہم نے اخ پڑھا ہے تو ہم اخو کا کر دیں گے. تو بس سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کا کو اٹیچ کرنا ہے, ہو کو اٹیچ کرنا ہے یا ہا کو اٹیچ کرنا ہے, تو اس صورت میں آپ نے اس کے آخر میں واو لگانا ہے چھوٹا سا, بس اتنی سی بات. تو بجائے اس کے میں ابو کا کہوں گا, میں بولوں گا ابو کا, ابوہ, ابوہا, اخو کا, اخوہ, اخوہا, بس اتنی سی بات. بات واضح ہوئی؟ تو سمجھانا یہ چاہ رہے تھے تو کہ دیکھیں سر بیتن کا بیتو لفظ ہے, بیتن کا, اب اس میں کا کو اٹیچ کریں یا ہو کو کریں یا ہا کو کریں یا ای کو کریں, بیتن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کیونکہ اس کے تینوں حروف یہاں موجود ہیں. اور یہ جو ابن اور اخون ہے, اصل میں یہ جو ابن اور اخون ہے, ان کی جو آپ یہ کہیں جو اوریجنل جو ورڈ ہے وہ یوں ہے, ابابن, یہ ان کے اصل حروف ہیں, اخون یہ ان کے اصل حروف ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں اہل عرب کے استعمال کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہیں, تو اہل عرب نے اس کا استعمال بھی ابن کر دیا سہولت کے لیے, اور اخون کا استعمال اخن کر دیا. تو عام طور پہ ہم اخن اور ابن استعمال کر رہے ہو, لیکن یہ یہاں پہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے ان ضمیروں کے ساتھ, تو اس صورت میں اس کا جو اصل جو فارم ہے وہ واپس آ جائے گی, وہ ابو بن جائے گا, اب سے ابو اور اخ سے اخو, بس اتنی سی بات. سر تو الفاظ تو بہت سارے ہوں گے, ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ یہ ایسے صرف 6 الفاظ ہیں, ایسے الفاظ جن کے آخر میں واو آتا ہے وہ صرف 6 ہیں. ابھی ان میں سے آپ نے 2 پڑھے, صحیح. سر اس میں جی استاد جی یہ بس۔ اخون جو اس کی حالت ہے یہ تصغیر کی ہے یا نہیں, اس کی اصلی حالت ہے, اوریجنل ورڈ یہی ہے, اخون, ابابن, تصغیر نہیں ہے, یہ اس کا اوریجنل فارم ہے, ٹھیک ہے. تو سہولت کے لیے جیسے میں نے عرض کیا, جیسے ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو, ہم اہل زبان اردو میں بہت سارے مواقع پہ اپنی سہولت کے حساب سے لفظوں میں اور حرفوں میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. ایک مثال میں دیتا ہوں, ہم کہتے ہیں میں چھت پہ کھڑا ہوں, جملہ میرا صحیح ہے, میرا جملہ صحیح ہے نا, میں چھت پہ کھڑا ہوں, جی صحیح ہے. اچھا, حالانکہ میں نے یہاں پہ ایک لفظ کو غلط پڑھا ہے, میں نے بولا ہے میں چھت پہ کھڑا ہوں, پہ چھت پار ہونا چاہیے. پر ہونا چاہیے تھا, آپ چھت پر کھڑا ہوں. چھت پر. تو اگر جس بندے نے زبان نہیں سمجھی, جو بندہ اہل زبان نہیں ہوگا, چائنیز ہے, وہ اردو سیکھ رہا ہے, تو وہ بولے گا اس نے پے بولا ہے نا, وہ ڈکشنری ڈھونڈتا رہے گا پے, اس کو پے جو ہے نا وہ حروف تہجی ملے گا, وہ پاگل ہو جائے گا, اس کو جو ہے نا اس کا ترجمہ ہی نہیں ملے گا. تو پھر اس کو سمجھنا پڑے گا بھائی یہاں پہ اہل زبان اصل میں پر کو پے استعمال کر لیتے ہیں سہولت کے لیے. تو یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی, اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں, ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جہاں پر سلاست کی وجہ سے, روانی کی وجہ سے حرفوں میں کمی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ابون اور اخون بھی انہی مثالوں میں سے ایک مثال کہ ابن اور اخون اصل میں ابون ہے, اخون اصل میں اخون ہے. تو اہل عرب نے چونکہ کثیر الاستعمال تھا, واو پہ عام طور پہ اہل عرب کو واو پہ ضمہ پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, واو پہ پیش پڑھنا اور یا کے نیچے زیر پڑھنا بہت مشکل, تو عام طور پہ وہ تبدیلی زیادہ تر یہاں پہ کرتے ہیں. تو یہ بات واضح ہو رہی, ٹھیک ہے. اچھا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, وہ پھر فلسفی آ جائے گی, فلسفہ نحو آ جائے گا, فلسفہ گرامر. ابھی بس اتنا سمجھیں کہ اگر کبھی آپ کے سامنے یہ آ جائے لفظ ابو کا, یہ سمجھنا کیوں ضروری, کبھی مثال کے طور پر یہ آ گیا ابو کا قائم,
اب اگر ہم نے سمجھا ہوا نہیں ہوگا تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ابو کیا چیز ہے، ہم نے تو اب پڑھا ہے، یہ واو والی کیا چیز ہے، تو ہم ڈکشنری ڈھونڈتے رہیں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یا آئے گا لفظ اخو کا، موجود، تمہارا بھائی موجود ہے، کسی نے کہہ دیا، اب ہم پریشان ہو جائیں گے بھائی اخو کا، اخو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اخ پڑھا ہے، تو اخو کا ہونا چاہیے تھا. تو بس ہم نے سمجھنا صرف یہ ہے کہ یہ ابو، ابو یا اخو، یہ سب وہی ہے اب اور اخ، بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی سر مثالیں اس دیکھتے ہیں میں انشاءاللہ مزید کے. جی بھائی آسم کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر ایسے ورڈنگ کی پروناؤنسیشن میں کوئی الفابیٹ ایسا ہے جو سائلنٹ ہو، یا اس کو ہم ریفر کر سکتے ہیں سولر یا لونر الفابیٹس کے ساتھ؟ جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ کمرو اور الشمسو، تو صحیح. وہاں پہ اس کو ڈیفائن یا ڈسٹنگش کر دیتے ہیں اس کے سولر یا لیونر الفابیٹس کی لسٹ کے حوالے سے، صحیح تو وہ صحیح. پروناؤنسیشن آسان ہو جاتی ہے. کیا اس کے اندر ایسی کوئی ابو کا ہے، لیٹس ایگزامپل اخو کا، اخو کا ہے تمہارا بھائی، کیا میں اس کو ایسا کوئی، اس کے علاوہ کوئی ایسا ورڈ ہے جہاں پہ میں اس کے الف کے بعد آنے والے جو ورڈ ہے اس کو تلفظ میں یا پروناؤنسیشن میں اس کو سائلنٹ کر سکوں، یا نہیں ہے ایسا کچھ؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم یہاں پہ اس کو سائلنٹ کر دیں گے نا، دیکھیں یہ تو اہل عرب نے واو غائب کیا تھا اپنی سہولت کے لیے، لیکن اگر یہ خواہ بھی غائب کر دیں گے مثال کے طور پہ، تو پھر تو یہ تو بہت کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی کہ یہاں پہ حمزہ کیا ہے، یہ حمزہ حرف سوال ہے، یہ حمزہ یہاں پہ کیا ہے. تو مطلب سہولت صرف وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک بات کا سمجھانا یا سمجھنا ممکن ہو. اب مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہتا ہوں میں چھت پہ کھڑا ہوں، میں پے کو بھی غائب کر دوں، تو وہ بات بھی جو ہے پھر وہ جو ہے نا وہ سننے والے کے لیے ممکن ہے کہ پریشانی کا باعث بن جائے. تو یہاں پہ یہ جو ہم خواہ ہے، خواہ کو یا با کو ہم غائب نہیں کر سکتے، وہ پھر لفظ نہیں بن سکے گا، ہمیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکیں گے. اور جہاں تک بات اس کی ہے حروف شمسیہ قمریہ کی، تو وہ ایک دوسری کیٹیگری ہے، یعنی ہر حرف عربی میں یا تو حرف شمسی ہے یا قمری ہے. تو وہ جو ہم نے اصول سمجھا تھا وہ تو ہم نے الف لام کو جوڑنے کے حساب سے سمجھا تھا کہ وہ حروف جو کہ شمسی ہیں وہ لام کو کھا جاتے ہیں، اس کی آواز کو غائب کر دیتے ہیں، جو قمری ہیں وہ آواز کو غائب نہیں کرتے. تو وہ ایک دوسرا کانسیپٹ ہے. اور یہ جو ہے نا یہ والے جو ہیں جہاں پہ واو نہیں ہے، جن لفظوں میں واو نہیں، وہ صرف 6 لفظ ہیں. انشاءاللہ ابھی آگے کبھی آئے گا تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. ابھی ان میں سے ہم نے 2 سمجھنے پڑھ لیا ہے، اور یہ 2 بھی اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ یہ ان کا استعمال بہت ہوتا رہتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ کا استعمال بھی ہوا ہے، ہو کا استعمال بھی ہوا ہے اس لیسن میں، ہا کا استعمال بھی ہوا ہے، تو اس لیے ان کا سمجھنا ضروری تھا. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی عزیز، یہ جملہ اولا پڑھیں گے آپ؟ ابھی و امی فی البیت. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ترجمہ ہوگا میرے ابو اور امی گھر میں ہیں. اوکے، میرے ابو اور میری امی، میرے والد اور میری والدہ گھر میں ہے. ٹھیک ہے، احسن تھا. جی بھائی رفاقت. اینا ابو کا یا حامد، تمہارے ابو کہاں ہیں اے حامد. ٹھیک ہے. ذهب الى السوق، مارکیٹ کی طرف گئے ہیں. ہاں، ذہابہ میں 2 باتیں ہوتی ہیں، فعل بھی ہوتا ہے اور فاعل بھی ہوتا ہے. تو ہم وہ کہہ سکتے ہیں، بھلے سے یہاں پہ ہوا نہ بھی لکھا ہوا ہو، تو اگر ہوا نہیں بھی ہے ٹھیک ہے، تب بھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ ہوا چھپا ہوا ہے. ہم ترجمہ میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ مارکیٹ کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ این مارکیٹ کی ابو کا طرف یا حامد، تمہارے والد کہاں ہیں اے حامد، وہ بازار کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ابو کا استعمال ہوا ہے، تمہارے والد. ٹھیک ہے. جی بھائی سعید، اگلا آپ کریں. استاد جی، یہ اخو کا طبیب، کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا ہوا مدرس، نہیں وہ استاد ہے. بالکل، اخو کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اخو کا استعمال ہوا. باقی چیزیں سب آپ نے پڑھی ہوئی ماشاءاللہ. جی بھائی عاصم، اگلا آپ کر لیں. زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے.
بالکل صحیح ہے. محنت अखूहा ریاض نے अखूहा अखूहा फिल ताइफ, क्या उसका भाई نہیں ताइफ دیکھیں में है. کیا دیکھیں یہاں پہ اگر کیا ہوتا نا تو یہاں پہ ایک اور حمزہ ہوتا یہاں پہ یوں. ٹھیک ہے تو یہ خبری جملہ ہے, یہ سوالیہ نہیں ہے. بس کیا ہٹا دے, باقی ماشاءاللہ صحیح کر رہے ہیں. उसका भाई ताइफ में है. اس کا بھائی طائف میں ہے, بالکل صحیح. वाह, अब सर थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, मुझे थोड़ा جی रीड جی करने में मुश्किल हो रही है. اچھا ऊपर थोड़ा सा. میں اوپر کر دیتا ہوں. व अबूहा फिल मदीनतिल मुनव्वरा, व अबूहा और आ, अबू मदीनतुल मुनव्वरा में है. ہاں, اور اس کے ابو اور اس اس کا کے والد مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اخوہا بھی استعمال ہوا ہے اور ابوہا بھی استعمال ہوا. تو اخو کا بھی استعمال ہو گیا, ابو کا بھی استعمال ہو گیا, ہاں اخوہا بھی استعمال ہو گیا, ابوہا بھی استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے جی بھائی عزیز, اگلا آپ کریں. حاضر حاضر طالب حاضر طالب ابوہ ٹھیک ہے, ابو ہوں وزیر وزیر, واخوہ تاجر کبیر. بالکل صحیح. ترجمہ حاضر طالب یہ طالب علم. یہ طالب علم, اب ابو ہوں وزیر, اس کا ابو وزیر ہے. اس کے ابو وزیر ہیں اور اس کی والدہ نہیں اخو ہوں, یعنی اس کا بھائی اس کا اس بھائی کا بھائی اس اس کا کا بھائی بھائی بڑا تاجر تاجر. کبیر, بڑا تاجر. بڑا تاجر ہے. ٹھیک ہے, حاضر طالب بڑا تاجر ابوہ وزیر و اخوہ تاجر کبیر. یہ طالب علم, اس کے علم والد کے والد وزیر ہے وزیر ہیں اور اس کا اور اس کے بھائی بھائی بڑا بڑا تاجر ہے. بڑا تاجر ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اخوہ کو بھی استعمال کر لیا اور ابوہ اور کو بھی ابو استعمال کر لیا. کو بھی ٹھیک ہے, استعمال کیا. تو اب اور اخ میں جو واو کے ساتھ مثالیں تھیں وہ ساری استعمال کر لی. ٹھیک جی بھائی رفاقت. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. میرا بھائی سکول چلا گیا اور میرا والد یونیورسٹی چلا گیا. احسن بھائی, ٹھیک ہے. ذهب اخی الى المدرسہ و ذهب ابی الى الجامعہ, یہ بات واضح ہے. چلے ماشاءاللہ بہترین ہو گیا. اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ جو 8ویں تمرین تھی, 8ویں تمرین میں ہم نے صرف یہی سمجھنا تھا کہ واؤ کو اگر ہم اب اور اخ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ضمیروں کی صورت میں تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی اگلا جو ہے نا, بس یہ ایک چیز سمجھ لیں, انشاءاللہ پھر اس کو ہم روک لیں گے. یہاں پہ ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے فعل پہ تنوین نہیں آتی ہے, حرف پہ تنوین نہیں آتی ہے, تنوین صرف آتی ہے اسم پہ. پھر اس میں بھی کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پہ تنوین نہیں آ سکتی. مثال کے طور پر ایک مثال یہ ہے, اگر کسی اسم پہ الف لام ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, اگر کوئی لفظ مضاف ہے, کتابو زیدن کوئی لفظ مضاف ہے اس پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, نہیں آئے گی. اچھا کوئی لفظ نام ہے کسی عورت کا, کسی خاتون کا, زینب, اس پہ تنوین آتی ہے, नहीं आती. اس نہیں پہ بھی آتی. تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, اچھا ابھی تک ہم نے مردوں کے نام کے حوالے سے یہ صورت نہیں سنی تھی کہ اس پہ تنوین نہیں آتی. ہم پڑھتے آ رہے تھے محمود, عباس, حامد, خالد, محمد, تنوین آتی ہے. لیکن مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہے, گولتا, ان پہ بھی تنوین نہیں آتی. بس اتنی سی بات ہے. ये حمزتو, रिपीट कीजिए. طلحتو, اسامتو, معاویتو, اکرمتو. میں ان کو تن 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 نہیں پڑھ سکتا. تو خواتین کے سارے نام چاہے ان کے آخر میں تا آئے یا نہ آئے, زینب, فاطمہ, آمینہ, مریم, کسی پہ تنوین نہیں آئے گی. اور مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہے اس پہ بھی تنوین نہیں آتی. بس تمرین نمبر 9 میں اتنی سی بات. سر یہ تھوڑا کلیئر کر دیں کہ جی یہ معاویہ
اور معاویہ تو میں کیا ڈفرنس ہے، اسامہ اور اسامہ تو میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں اردو میں نا، اردو میں ہم عام طور پہ جو یہ گولتا ہوتی ہے نا، اس کو ہم سائلنٹ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیسے، زوجتو کا لفظ ہے زوجتو، ٹھیک ہے، تو عربی میں یہ زوجتو ہے، اردو میں ہم زوجہ کہتے ہیں، ٹھیک. اور اس تا کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اگر اس پہ وقف کیا جائے، اگر اس تا پہ وقف کیا جائے تو یہ تا ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں یا اسامتو، اور اسامہ پہ میں وقف کر رہا ہوں، روک رہا ہوں اپنی آواز کو، تو میں یا اسامہ بھی کہہ سکتا ہوں، یا اسامہ. تو آخر میں ہم نے وہ ہا کی آواز نکالنی ہوتی ہے، لیکن اردو میں چونکہ اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ یوں ہوگا، اسامہ، معاویہ، الف کے ساتھ. حالانکہ وہ الف کے ساتھ نہیں ہے، وہ بہرحال وقف کی صورت میں بھی یوں ہوتا ہے، وہ بھی معاویہ. اور اسی طریقے سے اسامہ، یہ بات واضح ہوگی. ٹھیک ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ وقف کی صورت میں اس کو ہم ہا سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو اسامہ، حمزہ، طلحہ، معاویہ، اکرمہ. اور اگر ہم اس کو وقف نہیں کر رہے، اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں مکمل، تو حمزۃ، طلحۃ، اسامۃ، بس یہ بات. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس سے. ٹھیک ہے بس. اچھا آگے اس کی تمرین ہے، یہ تو ماشاءاللہ آسان ہوگا، تو اس کی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. خالد، حمزۃ، یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہے نا؟ جی استاد. ٹھیک ہے. اچھا ہمارا جو ہے نا یہ لیسن تقریباً مکمل ہو گیا. اب ایک کام اگر آپ لوگ کر سکیں بس حملت، یہ تو چلے مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا، یہ سوال جواب کر سکتے ہیں؟ جی استاد. چلے یوں کر لیں کہ آدھے آپ لوگ کر لیں اور آدھے ہم کل کلاس میں کر لیں گے. میں صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کتنا سمجھ سکیں اس کا استعمال. اب دیکھیں ما اسمو کا ہے نا، کیا ترجمہ ہے اس کا ما اسمو کا؟ ویسے اس کو مسمو کا پڑھتے ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ اور جواب میں کیا آئے گا؟ اسمو کا آئے گا جواب میں. اگر مجھے کہنا ہے تمہارا